ملی وائس کا ڈیلی بلیٹن عالمی شب و روز میں عبدالوہاب آپ کا خیر مقدم کرتا ہے۔ ناظرین، آج کی اہم عالمی اسلامی خبروں کو پیش کرنے سے قبل ایک نظر اہم سرخیوں پر۔ پاکستان میں مندر میں توڑ پھوڑ کرنے والوں پر کارروائی اور مندر کی تعمیر نو کا سپریم کورٹ کا حکم۔ یورپی یونین کا اسرائیل کو انتباہ، فلسطینیوں کے مکانات مسمار کرنے سے باز آئے اسرائیل۔ میانمار کی نئی فوجی حکومت بے گھر ہونے والے روہنگیا مسلمانوں کے تئیں سنجیدہ، بنگلہ دیشی حکومت کو دلایا یقین۔ اسلامی حکومت دنیا میں کہیں بھی فخر، اعزاز اور طاقت کا باعث ہے، بحرینی عالم دین کا بیان۔ اور اب چاند پر ترکی کے قدموں کے ملیں گے نشان، سال 2023 میں چاند پر لہرائے گا ترکی اپنا پرچم۔ اب خبر تفصیل سے۔ پاکستانی سپریم کورٹ نے ریاست خیبر پختونخوا میں چند روز قبل توڑ پھوڑ کی گئی ہندو مندر کی فوری طور پر تعمیر نو شروع کرنے کا ریاست کو حکم دیا ہے۔ خیبر پختونخوا کے ضلع کرک کے تیری گاؤں میں بنیاد پرست گروپ کی جانب سے دسمبر میں یہ توڑ پھوڑ کی گئی تھی، جس کے بعد حقوق انسانی کارکنوں اور اقلیتی ہندو برادری کے رہنماؤں کی طرف سے سخت مذمت کی گئی تھی۔ پاکستانی سپریم کورٹ نے معاملے کا خود کار نوٹس لیتے ہوئے مندر کی ازسر نو تعمیر کا حکم دیا ہے، ساتھ ہی توڑ پھوڑ کرنے والوں سے رقم وصولی کا بھی حکم دیا ہے تاکہ اس طرح کی حرکت کوئی دوسرا نہ کر سکے۔ ہندو پاکستان میں سب سے بڑی اقلیتی برادری کی تشکیل کرتے ہیں۔ سرکاری اندازوں کے مطابق پاکستان میں 75 لاکھ ہندو آباد ہے، جہاں وہ ہندو مسلم مل کر رہائشیوں کے ساتھ ساتھ تعلقات، روایات اور زبان بانٹتے ہیں۔ یورپی یونین نے اسرائیل سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ فلسطینیوں کے گھروں کو مسمار کرنے سے باز آ جائے اور اس کے بجائے فلسطینی برادریوں تک سہولت فراہم کرے۔ یورپی کمیشن کے خارجہ پالیسی کے ترجمان نے ایک بیان میں کہا کہ یورپین بلاک اسرائیل کی غیر منصفانہ پالیسی اور اس تناظر میں کیے گئے اقدامات جیسے زبردستی منتقلی، بے دخلی، مسمار کرنے اور مکانات ضبط کرنے کی سختی سے مخالفت کرتا ہے۔ یورپی یونین کے مطابق وادی شمال اردن میں حمزۃ الفوقہ میں اسرائیلی فوجوں کے 46 فلسطینی خاندانوں کے گھروں کو ضبط کرنے، مسمار کرنے کے بعد سے اب تک 60 کے قریب فلسطینی بے سر و سامان ہو گئے ہیں، جس میں 35 بچے بھی شامل ہیں۔ مشرقی یروشلم سمیت مغربی کنارے کو بین الاقوامی قانون کے تحت مقبوضہ علاقے کے طور پر دیکھا جاتا رہا ہے۔ یورپی یونین نے بار بار اسرائیل سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ یہودی آباد کاروں کی تمام سرگرمیاں ختم کر دے۔ ایک طرف معاہدے کے باوجود امریکہ افغانستان چھوڑنے تیار نہیں تو دوسری طرف طالبان عالمی طاقت کے معاہدہ شکنی سے نالاں ہے۔ اسی درمیان افغانی صدر اشرف غنی نے کہا کہ افغانستان میں اگر امن کے مواقع ضائع ہو جاتے ہیں اور ملک میں غیر یقینی مستقبل کی طرف جاتا ہے تو صورتحال عالمی اور علاقائی امن کو انتہائی نقصان پہنچائے گی۔ افغانی صدر نے متنبہ کیا کہ خدا نہ کرے اگر افغانستان غیر یقینی صورتحال میں ڈوب گیا تو اس خطے اور دنیا کے نتائج سنگین ہوں گے۔ اسی درمیان قومی مفاہمت کی اعلیٰ کونسل کے چیئرمین عبداللہ نے امن مذاکرات کے دوسرے دور میں طالبان کی عدم موجودگی سے کئی ہفتوں سے مذاکرات ٹھپ ہونے پر تنقید بھی کی اور امن میں شامل ممالک سے کہا کہ وہ طالبان کو امن مذاکرات میں واپس آنے کی ترغیب دیں۔ میانمار کی فوج نے روہنگیا مسلمانوں کی بازآباد کاری کے تئیں سنجیدگی اور بغاوت کی وجوہات بتانے اپنے کمانڈروں کو بطور سفیر بنگلہ دیش روانہ کیا ہے۔ بنگلہ دیشی خبر رساں ادارے UNB کی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ میانمار کی فوج مسلم روہنگیا کے منظم نسل کشی پر نادم ہے اور اسی فوج نے حال ہی میں مسئلے کے ممکنہ حل کے لیے روہنگیا بزرگوں سے بات چیت بھی کی۔ میانمار کمانڈروں نے آنگ مینگلار علاقے میں مسجد کے قریب بے گھر روہنگیا مسلم افراد میں کھانا اور ضروری اشیاء تقسیم بھی کی، جسے بنگلہ دیشی وزیر خارجہ عبدالمومن نے خوش اقدام بتایا۔ روہنگیائی مسلم آنگ سان سوچی کی پارٹی کو نسل کشی کا ذمہ دار قرار دیتے ہیں۔ میانمار میں 1 فروری کو فوجی بغاوت کے بعد ملک بھر میں بڑے پیمانے پر مظاہرے بھی ہوئے تھے۔ بحرین کے معروف شیعہ عالم دین آیت اللہ شیخ عیسیٰ قاسم نے اسلامی انقلاب کو عظیم طلوع کے طور پر بیان کیا۔ آیت اللہ کے مطابق اسلامی انقلاب طویل رات کے بعد آیا جس نے اسلامی برادری کو الہی ہدایت سے دور کر دیا تھا۔ شیخ قاسم نے اپنے بیان میں کہا کہ اسلامی حکومت کی مدد کرنا اور ان کی حفاظت کرنا خدائی مذہب کی مدد کے برابر ہے اور اسلامی حکومت کی مدد سے اسلامی برادری کی آزادی، وقار اور تحفظ کو فروغ حاصل ہے۔ یہ دنیا میں سچائی کو ظاہر کرے گا اور تمام انسانیت کے مفادات کی خدمت کرے گا۔ شیخ قاسم نے کہا کہ انسانیت کے مفادات اسلام سے الگ نہیں ہیں۔ بحرینی عالم دین نے کہا کہ اسلامی برادری کو دنیا میں کہیں بھی اسلامی حکومت کے قیام پر فخر محسوس کرنا چاہیے اور خوش ہونا چاہیے، کیونکہ ایسی حکومت واقعی پوری دنیا اور پورے عالم اسلامی معاشرے کے لیے فخر، عزت، طاقت اور حوصلے کا سبب بنتی ہے۔ ترکی 2023 میں چاند پر جانے کا منصوبہ بنا رہا ہے۔ اس جانب ترکی صدر رجب طیب اردوغان نے چاند پر جانے کے اپنے مشن کی تفصیل بھی دی۔ انہوں نے کہا کہ ترکی کا مقصد 2023 میں اپنے قومی خلائی پروگرام کے تحت چاند سے پہلا رابطہ حاصل کرنا ہے۔
गुज़िश्ता माह अर्दोगान ने टेस्ला और स्पेस एक्स के मालिक एलन मस्क से तुर्की की कंपनियों के साथ खलाई टेक्नोलॉजी में हर मुमकिन ताउन पर बात भी की। तुर्की ने स्पेस एक्स के ताउन से अपना तुर्कसाट 5A सैटेलाइट रियासत मुत्तहिदा अमेरिका से मदार में रवाना भी किया था। अर्दोगान ने अपनी कौम से खिताब करते हुए कहा कि हमारे पैर ज़मीन पर होंगे लेकिन हमारी आँखें खला में होगी, हमारी जड़ें ज़मीन में होगी और हमारी शाखें आसमान में होगी। श्रीलंका में कोरोना वायरस से हलाकशुदा अफराद को सरकारी तौर पर आखिरी रसूमात अदा करने के फैसले के खिलाफ मुस्लिम कौंसिल ऑफ बरतानिया यानी MCB ने अक़वाम मुत्तहिदा से शिकायत की है। MCB ने कहा कि कोविड-19 में इंतकाल कर जाने वाले श्रीलंकन मुसलमानों की जबरी तौर पर आखिरी रसूमात भी हुकूमत अदा कर रही है, जो कि हुकूक़ इंसानी और बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। श्रीलंका की वज़ारत सेहत ने ऐलान किया था कि कोरोना वायरस के मुतासिरीन को दफनाने से वायरस फैल सकता है, जिसके बाद श्रीलंका सरकार कोविड-19 से फौतशुदा सभी मज़ाहब के अफराद की आखिरी रसूमात अदा कर रही है। हुकूमती फ़ैसले के ख़िलाफ़ मुस्लिम तंजीमों और अक़लियती ग्रुप्स ने श्रीलंका की सुप्रीम कोर्ट में भी दरख्वास्त दायर की थी, जिसे अदालत ने मुस्तरद कर दिया था। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO ने ज़ोर देकर कहा कि आखिरी रसूमात सखावती और इंतखाब का मामला है। तो नाज़रीन, मिली वॉइस के आलमी शब रोज़ बुलेटिन में आज इतना ही। मज़ीद तज़किये और ख़बरों के लिए मिली वॉइस को फेसबुक, यूट्यूब अकाउंट के साथ साथ दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी फॉलो और सब्सक्राइब कीजिए। अब्दुल वहाब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।